اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ پیچھے والی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ جو تم میں سے دین چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آئے۔ اس آیت میں گویا ایک اشارہ بھی ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بنو حنیفہ، بنو مدلج اور بنو اسد تین قبیلے تھے، وہ مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے ظاہری اسلام قبول کیا تھا لیکن اندر سے اسلام قبول نہیں کیا، اور بنو حنیفہ میں وہ مسیلمہ کذاب تھا، اس نے کہا جی کہ میں ایک شرط پہ اسلام قبول کرتا ہوں کہ آدھا علاقہ مجھے دے دو آدھا آپ لے لو حضور علیہ السلام سے۔ تو آپ نے اسلام فرمایا کہ یہ بانٹ توڑی، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو پھر اس کے یعنی یہ حضور کی حیات میں ایسا ہو گیا، ظاہری حیات میں۔ اور اس کے بعد پھر بنو مدلج، بنو اسد اور قبیلے بھی، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو 7 قبائل اور مرتد ہو گئے نبی علیہ السلام کی روب کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک وجاہت دی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بظاہر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ مدینے میں نہیں آئے تھے، ارد گرد کے علاقوں میں تھے، دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا تھا لیکن ظاہری چند صرف کلمے کی حد تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پتہ چلا تو کہنے لگے چلو اب ڈر ختم ہو گیا، تو انہوں نے دین چھوڑنے کی نیت کر لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کارنامہ کہ جیسے پہلا دن خلافت کا تھا اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ عرب کے سینکڑوں قبائل جو ہے افراد وہ جو ہے بدکے ہوئے تھے، ان کا کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ ایک دم سے ہم سب کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اس لیے پہلے ہم کیٹیگریز بنا لیتے ہیں کہ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 سب کو سیدھا کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، جو حضور علیہ السلام جس پہ چھوڑ کے گئے ہیں میں اس میں 19-20 کا فرق بھی برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سفارش ڈلوائی صحابہ نے کہ صدیق اکبر سے کہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ادھر سے باہر سے قیصر حملہ کرنا چاہ رہا ہے جو بڑی طاقت تھی کہ مدینے کی بستی کو ختم کر دے، جیسے نا افغانستان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے مدینے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھی ترتیب دے دیا تھا، اس کے لیے اسامہ بن زید کو کمانڈر بنایا تھا، وہ بھی ابھی جو ہے سفر میں جانا تھا انہوں نے۔ تو حضرت عمر نے رائے دی کہ امیر المومنین کچھ ذرا ٹھہراؤ پیدا کیجیے، ٹھہر جائیے۔ تو صدیق اکبر اس وقت میں جلال میں آگے فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ آپ تو جاہلیت میں کتنے بہادر تھے، آج کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہم 19-20 کا فرق برداشت نہیں کریں گے۔ اینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں دین میں بال کے برابر کمی آ جائے میں ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ قام مقام الانبیاء، کہ حضور علیہ السلام اس دن نبیوں کی زبان بول رہے تھے اور سب کو سنبھالا دیا، اور پھر صدیق اکبر نے سب کو نکالا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، سارے میدانوں میں نکل گئے۔ کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات دیں اور سارے جتنے جو فتنے تھے وہ ریکور ہو گئے، اور دوبارہ سے کچھ اسلام میں آ گئے، کچھ جو ہے مقابلے میں قتل ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب بھی صدیق اکبر کے دور میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے ان کو جو ہے شکست دی اس کو، اور وحشی ابن حرب نے ان کو قتل کیا، ایک روایت کے مطابق کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام میں نے سیدنا حمزہ کو اگر شہید کیا ہے تو میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ سے کوئی ایسی نیکی کروا جو اس کے وزن کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق دی، انہوں نے اس کو مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جو بہت بڑا اس دور میں خطرناک فتنہ تھا۔ تو یہ تھا صحابہ میں جذبہ کہ جتنی بڑی غلطی اتنی بڑی نیکی۔ ہم میں یہ نہیں ہوتا، ہم غلطی کرتے ہیں بہت بڑی، نیکی کے لیے کالا بکرا دے دیتے ہیں بس، وہ بھی جو چل ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی تھوڑا سوچے تو صحیح بندہ کہ یار جتنی بڑی غلطی کی ہے ذرا قربانی بھی اتنی بڑی دو، اس کے حساب سے دو، لیکن نہیں، وہ جذبہ نہیں، ہم ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے سارا اسٹیبل کر دیا معاملہ، پھر دور آیا وہ تاتاریوں کا کہ بغداد جیسی جو کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اس میں 25 لاکھ کی آبادی تھی، 15 لاکھ مسلمان کو ذبح کر دیا، اور اتنا رعب تھا مسلمانوں پر اس وقت میں کہ ایک عرب کو ایک عورت نے، تاتاری عورت نے کہا کہ ادھر آؤ، وہ آ گیا،
حالانکہ عرب کتنے بہادر، ادھر لیٹ جاؤ، لیٹ گئے عورت کے کہنے پر. وہ کہتے او ہو میرے پاس چھری نہیں ہے تو میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، ادھر سے ہلی مت، میں ابھی آ رہی ہوں. وہ چھری لینے گئی اور یہ ہل ہی نہیں سکا. یعنی اتنا جو ہے پریشر آ گیا تھا. اور پھر لاکھوں افراد ذبح کر دیے، کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے. کہتے تھے کہ اب اسلام کا نام نہیں. جتنی سینکڑوں مسلمانوں کی کتابیں تھیں نا وہ دریا میں ڈال دی انہوں نے، اور دریاؤں میں ڈال کے اس کے پل بنا کے اوپر سے انہوں نے اپنے لشکر گزارے. اتنی کتابیں. کہتے تھے اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہی تتاریوں میں سے کچھ کو مسلمان کیا، ان کے شہزادوں کو مسلمان کیا. تو وہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دی تو وہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو وہ جیت گئے، لیکن اسلام نے پھر ان کو شکست دے دی. پھر وہ اسلام کے تابع ہو گئے. اور پھر ایک دور آیا کہ تاتاریوں نے اسلام پھیلایا. ایک فتاوی کتاب ہے فتاوی تاتار خانیہ، یعنی ان کے دور میں پھر فتاوی بنے اور اسلامی مسائل، اور جو انہی کی لڑی آگے مغلوں کی شکل میں آئی. پھر یہ آزمائش آئی آگے جا کے کہ اکبر بادشاہ کو پھر گمراہی کا سامنا کرنا پڑا. اس نے جناب اپنے دور میں اعلان کیا جی آج کے دور میں اب 1000 سال پورے ہو گئے ہوئے ہیں حضور کے دین کے، اب وہ ختم، اب نیا دین آئے گا. اس کا نام رکھا دین اسلام کی بجائے اب دین الہی آئے گا، دین الہی. اور اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ممنوع ہو گیا. سلام کی جگہ کہنا پڑے گا اللہ اکبر، اور جواب میں کہنا پڑے گا جل جلالہ. بس اذان منع، نماز با جماعت ممنوع. اور اسی طریقے سے مندر اور مسجد کا درجہ برابر اکبر بادشاہ کے دور میں. اور سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا، کیا ختنے کی رسم پابندی لگ گئی، ختنہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اسلام کی بنیادی چیزیں بھی نہیں کر سکتے. زنا عام، پردے پر پابندی لگ گئی. تو لوگ کہتے تھے اب کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے افراد کو پیدا کیا جن کی سرکردگی، جن میں ایک سر فہرست سید احمد سرہندی مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کو پیدا کیا. ان کے ذریعے سے اللہ نے پھر یہ انقلاب پیدا کیا کہ انہوں نے پھر محنت کی، اور جو اس کے درباری تھے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جہانگیر آیا، اس کے درباریوں تک ان کا پیغام پہنچا، وہ تبدیل ہوئے، انہوں نے جہانگیر کو قریب کیا. پھر جہانگیر کو خواب، جہانگیر نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، وہاں سے پھر ان کو جو ہے خواب دکھایا گیا، وہاں سے انہوں نے نکالا. اس طریقے سے پھر انہوں نے کام خطوط کے ذریعے کام کرتے 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 دوبارہ سے وہ سارے اسلامی شکوں کو بحال کیا. تو اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہاں مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو پھر مسلمان کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں نا پاکستان قیامت تک رہے گا، پاکستان تو رہے گا لیکن ہمارا رہنا ضروری نہیں ہے. ہمیں اللہ فارغ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ناقدری کی تو فارغ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زندگی میں ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کہ میرے ذریعے سے کوئی دیندار بنا، میرے ذریعے سے کوئی نمازی بنا، میرے ذریعے سے کسی کو اسلام کی سمجھ آئی، میرے ذریعے سے کوئی اچھے کام میں لگا، ہمیں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب بس اپنی ذات کی حد تک نمازیں پڑھتے رہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ جو بھی دین چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں، دین نیا آئے گا. تو البتہ جو نئے لوگ آئیں گے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تمہارا ولی دوست ہے، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی اور دوست ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں. عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے نا تو سارے یہود نے ان کو چھوڑ دیا، تو اکیلے رہ گئے. کہنے کہ یا رسول اللہ اب تو میرا کوئی رہا ہی نہیں. تو آیات میں حضور نے تسلی دی، فرمایا کہ اب اللہ تمہارا، اس کے رسول تمہارے، ایمان والے اب تمہارے ساتھ ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. تو 3 صفتیں بتائی ہیں جو مطلوب ہے آج کے سبق میں. اہم چیز کہ یقیم الصلاۃ عنوان ہے عبادات سے، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے اللہ اس کا دوست بن جائے، اپنی عبادات کو خوبصورت بنائے، نماز کو اچھا بنائے ہیں جی، اور روزے کو اچھا بنائے. اور اسی دوسری چیز یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ حقوق العباد سے کنایا کہ بندوں کی حق تلفی نہ کرے. اب ملازم آیا، اس نے 15 دن کام کیا اور وہ چلا گیا، تو ہم کہتے ہیں مہینہ کرتا تو پیسے ملتے نا، حالانکہ حرام ہے. 15 دن کے پیسے دینے بنتے ہیں آپ کے. تو ہم کہتے ہیں نہیں کام پورا مہینہ کرو پھر ملیں گے. تو یہ اس طرح پیسے نہ مارے کسی کی حق تلفی نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اس طریقے سے بندوں کے حقوق ادا کرے. 2 باتیں. تیسری وہم راکعون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں. یاد رکھیں نیکی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے. ایک نماز پڑھنے والے کو بھی تکبر لگا ہوتا ہے کہ میں نمازی، میں جناب میں نے حج کیا ہوا ہے، میں نے چلہ لگایا ہوا ہے،
میں نے 4 ماہ لگائے ہوئے. ایک اکڑ ہوتی ہے اس میں بھی, ایک تکبر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو برائی کا تکبر بھی پسند نہیں, نیکی کا تکبر بھی پسند نہیں, بلکہ بندہ نسبت کرے کہ یار اللہ کا فضل ہے, یار اللہ نے مجھے توفیق دی, اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس نے جوڑا ہوا ہے, ورنہ میں کیسے وقت لگا سکتا, میں کیسے اچھے کام کر سکتا, یہ اس کی مہربانی ہے. تو نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف, اور دوسرے کو دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یار یہ کتنا خبیث انسان ہے, اس نے کبھی کوئی اچھائی نہیں کی. بھائی ہمارا کون سا کمال تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگا دیا. جی تو عاجزی ہمیشہ, اور دوسرے کو عزت دینا, دوسرے کو رسپیکٹ دینا, اور فرمایا کہ وہم راکعون, اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, جو شخص اللہ رسول کو دوست بنائے گا, والذین آمنوا, اور ایمان والوں کو, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو اللہ کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے. لہٰذا اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کو اچھا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حقوق اللہ کو ادا کرو, حقوق العباد کو ادا کرو, ساتھ ساتھ زندگی میں اپنے آپ کو بے حیثیت بناؤ, عاجزی اختیار کرو, اکڑ چھوڑ دو. کبھی کسی اکڑ کا پتہ کب چلتا ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, سائیکل والا آگے آ گیا, تو ہم اس کو اتنا زوردار ہارن دیتے ہیں کہ اس بیچارے کا پیشاب ختم ہو جاتا ہے, اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے شخصیت آگے پیچھے کھڑی ہے اور تو آگے کھڑا ہے, چل سائڈ تے ہو. تو یہ اکڑ ہے, آپ بڑی سواری پر ہے, وہ چھوٹی سواری پر ہے. تو اس لیے مال کا تکبر بھی ہوتا ہے, چیزوں کا تکبر بھی ہوتا ہے, اپنے گھر کا تکبر بھی ہوتا ہے, اپنی سواری کا بھی تکبر ہوتا ہے. تو ان تکبروں سے نکلنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ نمازی پسند نہیں جس کو اپنے سجدے پر ناز ہو. سجدے میں نیاز ہونا چاہیے, ناز نہیں نیاز, عاجزی ہونی چاہیے. تو اس لیے بار بار بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست, یا اللہ یہ میں نہیں آیا مسجد میں, تو لے کے آیا, یہ میں نیکی نہیں کر رہا, تو کروا رہا ہے. تو اس لیے ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت اس شخص پر حرام ہے جس کے اندر, جس کے یعنی دل سے نا تکبر کی بدبو آتی ہوگی. تو اس لیے چیکنگ ہوگی وہاں پر, نمازیں پوری, روزے پورے, زکوٰۃ پوری, حج پورا, اور ذکر پورا, تسبیحات پوری, وقت پورا, اکڑ نہیں گئی, جاؤ بھائی صفائی کرا کے آؤ جہنم سے, بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے زندگی میں بڑا اہم کام ہے کسی اللہ والوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر اکڑ کو نکالنا, حسد کو نکالنا, کبر کو نکالنا. یہ چیزیں نکالنے سے نکلتی ہیں, خود نہیں نکلتی. یاد رکھیے یہ علاج کی چیزیں ہیں, ان کا علاج کرانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.